السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا نام ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے۔ یہ دنیا ہم سب کا گھر ہے، یہاں رہنے والے ہر رنگ و نسل کے لوگ انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھی ہیں۔ خوشی اور غم، دکھ اور سکھ، تکلیف اور آرام جیسے بنیادی احساسات ہر انسان کے لیے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی آفت مثلاً زلزلہ، سیلاب یا طوفان آنے کی صورت میں پوری دنیا کے لوگ ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں، وہاں موجود لوگوں کی تکالیف محسوس کرتے ہیں اور ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ارد گرد کے تمام لوگوں سے ہمارا معاشرتی رابطہ رہتا ہے۔ معاشرہ لوگوں سے مل کر بنتا ہے، جہاں ہر فرد کا کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہمارے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہونے کی صورت میں لوگوں کے ٹھٹھ لگ جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ زخمی کا بہتا خون فوری طور پر کس طرح بند کیا جائے۔ اسی طرح کی مختلف صورتحال کو سنبھالنے کی مہارت پیدا کرنا اور ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی حادثے کے فوری بعد ابتدائی طبی امداد مل جانے سے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل چند نکات ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنے آپ کو پرسکون رکھیے، اس طرح آپ اپنی اور دوسروں کی مدد بہتر طور پر کر پائیں گے۔ جائے حادثہ پر جتنے لوگ درکار ہوں وہی رہیں، باقی لوگ جمع نہ ہوں۔ زیادہ ہجوم ہونے کی صورت میں زخمیوں کا دم گھٹنے سے حالت مزید بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی چوٹ لگنے کی صورت میں کہ جس سے خون بہہ رہا ہو، فوری طور پر خون روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چوٹ کو ہاتھ سے دبا کر خون روکا جائے اور پھر پٹی باندھ دی جائے۔ بڑی چوٹ پر روئی یا کپڑے کی گدی سی بنا کر خون بہنے کی جگہ باندھی جائے اور زخم والا حصہ تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں نہایت آرام سے اس عضو کو سیدھا کریں، پھر اس عضو کے ساتھ اوپر سے نیچے تک لکڑی کا سہارا یا ٹیک دے کر پٹی باندھیں۔ لکڑی نہ ہونے کی صورت میں اگر بازو ہے تو جسم کے ساتھ سیدھا کر کے باندھیں، اور اگر ٹانگ ہے تو اسے دوسری ٹانگ کے ساتھ سیدھا کر کے باندھ دیں۔ ڈوبتے شخص کو پانی سے باہر نکال کر کمر کے بل چپٹی سطح پر لٹائیں۔ ڈوبنے والے شخص کو بار بار آواز دیں۔ اگر وہ جواب نہ دے تو اس کی سانس کی جانچ کریں۔ اگر وہ شخص سانس لے رہا ہے تو اسے بٹھائیں اور اس کے جسم کو گرمی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ شخص سانس نہیں لے رہا ہے تو ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اسے تھوڑا اوپر اٹھائیں تاکہ سانس کی نالی صاف ہو سکے۔ مصنوعی تنفس دیں۔ سی پی آر کریں، یعنی سینے کو دونوں ہاتھوں سے دبائیں اس وقت جب تک کہ ڈوبنے والا شخص ہوش میں نہ آ جائے یا جب تک ایمبولینس نہ آ جائے۔ اگر کسی کے جسم یا لباس میں آگ لگ جائے تو اس سے کہیں کہ وہ فوری طور پر زمین پر لیٹ کر لوٹے۔ اس طرح خود کو ادھر ادھر الٹنے پلٹنے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ فوراً کمبل یا موٹی دری وغیرہ اس پر ڈال دیں تاکہ آکسیجن رکے اور آگ بجھ جائے۔ کوئی کمبل یا کپڑا نہ ہونے کی صورت میں ریت یا مٹی ڈال کر آگ بجھائیں، پانی ہرگز نہ ڈالیں۔ آگ بجھانے کے بعد مریض کو فوری طور پر اسپتال منتقل کریں یا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔
پاگل کتے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر اس کے زخم کو پانی یا جراثیم کش دوا یا صابن سے دھو کر صاف کریں، پھر کاربولک ایسڈ میں روئی بھگو کر زخم پر رکھ دیں، فوری طور پر مریض کو اسپتال پہنچا کر انجیکشن لگوائیں۔ سانپ کا زہر بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ دل تک پہنچنے سے بچانے کے لیے سانپ کے کاٹنے کی جگہ سے ذرا اوپر کس کر پٹی باندھ دیں، پھر ذرا اور اوپر کچھ اور پٹیاں باندھ دیں۔ اس کے بعد صاف تیز چھری یا چاقو کی مدد سے زخم کو گہرا کر دیں تاکہ زہر آلود خون باہر بہہ جائے۔ زخم کو گرم لوہے وغیرہ سے داغنے سے زہر کا اثر کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر لال دوائی مل جائے تو فوراً زخم میں بھر دیں اور مریض کو جلد از جلد اسپتال پہنچانے کی کوشش کریں۔ بجلی کا جھٹکا یعنی کرنٹ لگنے کی صورت میں فوری طور پر مرکزی سوئچ بند کر دیا جائے یا فیوز ہی نکال دیجیے۔ ننگے ہاتھوں اس شخص کو نہ چھوئیں، بلکہ لکڑی، پلاسٹک یا کسی بھی غیر موصل چیز سے یعنی ایسی چیز جس سے کرنٹ نہ گزرتا ہو اسے مدد دیجیے۔ بجلی کی چیز سے ہٹانے کے بعد سانس کی بحالی کے لیے مصنوعی سانس دیجیے اور فوری طور پر اسپتال لے جائیے۔ زلزلے کے جھٹکوں کی صورت میں اگر آپ کسی عمارت کے اندر ہیں تو فوراً کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آس پاس کوئی بھی الماریاں یا ایسی چیزیں نہ ہوں جو زمین ہلنے کی صورت میں آپ پر گر جائیں۔ اگر آپ کہیں باہر ہوں تو باہر ہی رہیے۔ کسی بھی عمارت، درخت یا پل وغیرہ سے دور کسی کھلی جگہ میں زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھیے۔ زلزلے کے بعد مزید ہلکے جھٹکے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں، اس لیے جیسے ہی پھر جھٹکا محسوس ہو دوبارہ پہلی پوزیشن میں بیٹھ جائیے۔ زلزلہ ختم ہونے کی صورت میں سب سے پہلے دیکھیے کہ کہیں آگ نہ لگ رہی ہو یا لگنے کا امکان نہ ہو، مثلاً کسی گیس کے پائپ سے گیس خارج نہ ہو رہی ہو۔ ایسی صورت میں فوراً اس جگہ سے دور ہو جائیے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر مثلاً زلزلے، آگ لگنے، ابتدائی طبی امداد دینے کی وقتاً فوقتاً مشق کی جاتی رہے تو اصل حادثے یا آفت کے وقت نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔